أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أولئك لهم رزق معلوم فواكه وهم مكرمون في جنات النعيم على سرر متقابلين. صدق الله العظيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. 23ویں پارے کا چھٹا رکوع سورہ صافات کی آیت نمبر 41 سے درس کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ جنتیوں کی تعریف فرما رہے ہیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ جنت میں کیا کیا نعمتیں عطا فرمائیں گے اور جنت میں ان کے کیا حالات ہوں گے۔ پچھلی آیات میں چونکہ جہنمیوں کا ذکر تھا اور خاص طور پر ان لوگوں کا جو یہ کہا کرتے تھے کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ زندہ کیسے ہوں گے، اللہ فرماتے ہیں کہ اولئک لہم رزق معلوم، یہ جو جنتی ہیں، جو اللہ کے چنے ہوئے بندے ہیں، ان کے لیے رزق ہوگا جو معلوم ہے۔ معلوم سے مراد یہ ہے کہ قرآن کریم میں اور کئی مقامات پہ آپ پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے کیا کیا رزق دے گا، تو وہ معلوم ہو چکا ہے۔ فواکہ، فواکہ کا معنی میوہ ہوتا ہے، تو ان کو میوہ بھی دیا جائے گا۔ میوہ عموماً لذت کے لیے کھایا جاتا ہے، پیٹ بھرنے کے لیے نہیں۔ تو بعض علماء نے فرمایا کہ جنت کی ہر نعمت ہی میوے کی طرح ہے کہ وہاں لذت کے لیے کھائیں گے، وہاں بھوک تو لگے گی نہیں۔ دنیا میں تو بھوک لگتی ہے، انسان روٹی کھاتا ہے بھوک مٹانے کے لیے، پھر ذائقہ چینج کرنے کے لیے میوہ کھاتا ہے، لیکن جنت کی ہر چیز ہی میوے کی طرح ہے کیونکہ وہاں بھوک نہیں ہونی۔ وَهُمْ مُكْرَمُونَ، اور یہ جنتی عزت والے ہوں گے، وہاں ان کی بڑی عزت ہوگی جنت میں۔ فی جنات النعیم، نعمتوں والی جنت میں یہ ہوں گے، یعنی باغات ہوں گے اور وہاں نعمتیں ہی نعمتیں ہوں گی۔ علی سرر متقابلین، ہر جنتی اپنے تخت پہ بیٹھا ہوگا اور آمنے سامنے ہوں گے۔ ایک تو تخت ہر جنتی کا الگ ہوگا اور اس تخت پہ قالین بچھا ہوگا، گو تکیہ لگا ہوگا، اس سے ٹیک لگا کے یہ بیٹھا ہوگا۔ اور جنت میں ایک دوسرے کے سامنے ہوں گے، وہاں پیٹھ نہیں ہوگی۔ جس طرح ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں تو ایک صف کے پیچھے دوسری صف ہوتی ہے، تو جو پیچھے والے ہیں ان کو آگے والوں کی پیٹھ ہو رہی ہے، لیکن جنت میں ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ جنت تو بہت وسیع بنائی ہے رب نے، اور وہاں کوئی ایسا مسئلہ بھی نہیں ہوگا کہ جی اگر تھوڑے فاصلے پہ بیٹھے تو نظر نہیں آئے گا یا آواز سنائی نہیں دے گی۔ وہ تو جنت ہے، تو وہاں تو ہر چیز اعلیٰ درجے کی ہے، اس لیے ہر جنتی اپنے تخت پر بیٹھا ہوگا اور آمنے سامنے ہوں گے، کسی کو پیٹھ نہیں ہوگی۔ یطاف علیہم بکأس، جنت میں جو فرشتے ہوں گے اور یا جو ولدان چھوٹے بچے ہیں، جو تقریباً یوں سمجھے کہ 12-13 سال عمر کے جو بچے ہوتے ہیں، جو بالغ ہونے کے قریب ہوتے ہیں، یہ جنت میں جنتیوں کے خادم ہوں گے یہ جنت میں، لیکن وہاں یہ اپنے بڑوں کی خدمت کریں گے۔
تو یہ لوگ جو ہیں وہ جام لے کر آئیں گے، یعنی گلاس یا پیالہ سمجھ لیں، وہ لے کر آئیں گے اور وہ صاف ستھری شراب سے بھرا ہوا ہوگا۔ وہاں کی شراب جو ہے وہ دنیا کی شراب کی طرح نہیں ہے، وہ پاک صاف شراب ہے، صاف ستھری ہے، بیضاء، صاف رنگ کی ہوگی، سفید رنگ کی، لذت للشاربین، بڑی لذیذ ہوگی، پینے والوں کو لذت دے گی، لا فیہا غول، اور اس شراب کے پینے سے سر میں درد نہیں ہوگا اور عقل معوف نہیں ہوگی کہ بندہ جیسے دنیا میں شراب پی کے دماغ خراب ہو جاتا ہے اور گالیاں بکنا شروع ہو جاتا ہے، مار پیٹ شروع کر دیتا ہے کیونکہ اس کا نشہ چڑھا ہوتا ہے۔ لیکن جنت کی جو شراب ہوگی اس کے پینے سے نہ تو عقل خراب ہوگی اور نہ ہی سر میں درد ہوگا۔ وَعِندَهُمْ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ، اور ان جنتیوں کے لیے وہاں پر ان کی بیویاں بھی ہوں گی جو نظریں جھکانے والی ہوں گی۔ قاصرات الطرف، نیچی نگاہ والی۔ اس کے دو مطلب علماء نے بیان فرمائے۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ جو بیوی ہوگی وہ اتنی شرمیلی ہوگی کہ نظر جھکائی ہوئی ہوگی اس نے، اور یہ بھی عورت کی ایک ادا ہوتی ہے، شرمیلی ہو، نظریں جھکائی ہوئی ہو تو یہ بھی مرد کو اچھی لگتی ہے۔ ایک مطلب تو یہ ہے، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ قاصرات الطرف، کہ وہ اتنی خوبصورت ہوگی کہ اپنے شوہر کی نظر کو جھکا دے گی کہ شوہر کسی اور کی طرف دیکھنا گوارا ہی نہیں کرے گا، اس کی اپنی بیوی اتنی خوبصورت ہوگی۔ اور پھر عین، موٹی موٹی آنکھوں والی ہوں گی، کأنہن بیض مکنون، اور یہ بیویاں ایسی ہوں گی جیسے انڈا ہو، سفید صاف شفاف انڈا، اس طرح کے یہ عورتیں ہوں گی۔ علماء نے لکھا کہ انڈا جب مرغی اپنے پر کے نیچے رکھ لیتی ہے تو وہ صاف شفاف ہوتا ہے، جب پر کے نیچے سے نکال لیتے ہیں اب اس پر گرد و غبار کے اثرات پڑتے ہیں، لیکن جب تک اس کو پر کے نیچے رکھا جائے تو بڑا صاف شفاف ہوتا ہے۔ اور بعض نے لکھا کہ زردی مائل ہوتا سفید ہے لیکن زردی مائل، اس کو آج کل یوں سمجھیے کہ لائٹ گولڈ کلر ہوتا ہے، ہلکا سا گولڈ کلر ہو تو اس طرح کا ہوتا ہے، اور یہ عربیوں کو بہت پسند ہوتا ہے۔ عرب میں آج بھی آپ دیکھیں گے وہاں کی عورتیں اپنے بالوں کو ڈائی کرتی ہیں اور وہ براؤن کلر کرتی ہیں، گولڈن کلر خاص طور پہ، کیونکہ وہ شیدائی ہیں اس کلر کے، ان کو یہ پسند ہے۔ تو اللہ نے مثال دی کہ انڈا وائٹ ہلکا سا زردی مائل یعنی گولڈن کلر کا، اس طرح کی وہ عورتیں ہوں گی۔ اور بعض مفسرین نے ایک اور تفسیر کی، فرمایا کہ انڈے کے جب آپ چھیلتے ہیں، ابالنے کے بعد جب چھیلتے ہیں تو ایک چھوٹی سی پتلی سی جھلی ہوتی ہے جس کو آپ سائیڈ پہ کر دیتے ہیں، تو وہ جو پتلی سی جھلی ہے نا، اللہ نے اصل میں اس کی مثال دی ہے کہ جس طرح انڈے کے اندر پتلی سی نرم نازک سی جھلی ہے، وہ جنت کی عورتیں بھی یوں نرم و نازک ہوں گی۔ فَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، اب یہ میاں بیوی بھی اور ویسے بھی وہاں جنتی ایک دوسرے کے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے، یتساءلون، آپس میں باتیں بھی کریں گے۔ اب جب یہ آپس میں باتیں کریں گے تو ان میں سے ایک کہے گا انی کان لی قرین، میرا ایک دوست ہوا کرتا تھا، وہ کہا کرتا تھا اِنَّکَ لَمِنَ الْمُصَدِّقِينَ، کیا تو بھی ان لوگوں میں شامل ہے جو قیامت کی تصدیق کرتے ہیں؟ یعنی تو بھی، جیسے آج کل لوگ کہتے ہیں تو بھی مولویوں کے ساتھ ہو گیا، تو بھی سمجھتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے۔ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا، کیا جب ہم مر جائیں گے، مٹی ہو جائیں گے، ہڈیاں بھی ریزہ ریزہ ہوں گی، اَإِنَّا لَمَدِينُونَ، تو کیا ہمیں پھر بدلہ دیا جائے گا، جزا دی جائے گی۔ دین بدلے کو کہتے ہیں، جیسا مالک یوم الدین، بدلے کا دن ہے قیامت، تو اس لیے اس نے کہا کہ ہمیں بدلہ دیا جائے گا دنیا کے اعمال کا۔
قال هل انتم مطلعون۔ اب یہ باتیں کر رہے ہوں گے تو درمیان میں کوئی بولے گا، غالب گمان ہے کہ فرشتہ کہے گا، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ کہیں هل انتم مطلعون، کیا تم اس دوست کو دیکھنا چاہتے ہو؟ وہ جو تمہارا دوست قیامت کا انکار کرتا تھا اسے دیکھنا چاہتے ہو؟ ظاہر یہ کہے گا جی یا اللہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ تو فطلع، اب وہ پردے ہٹائے جائیں گے، اس کو دکھایا جائے گا، تو یہ اس کو دیکھے گا فی سواء الجحیم، کہ جہنم کے سینٹر میں وہ آگ میں جل رہا ہے۔ یہ وہ شخص جو قیامت کا انکار کرتا تھا، کافر تھا۔ اصل میں یہ دو دوست تھے، ایک مسلمان تھا اور ایک کافر تھا، دونوں بزنس مین تھے، پارٹنر تھے، کافی عرصہ اکٹھے کاروبار کرتے رہے۔ پھر انہوں نے کہا جی اپنا اپنا بزنس کر لیتے ہیں، اسے ختم کرتے ہیں۔ تو جب ختم کیا تو 8,000 درہم تھے، تو 4,000 دونوں کے حصے میں آ گئے، اب الگ ہو گئے۔ وہ جو کافر تھا اس نے 1,000 درہم کا پلاٹ خریدا۔ جب اس مومن کو اطلاع ملی تو اس نے 1,000 درہم اللہ کے نام پہ صدقہ کیا اور اللہ سے دعا کرتے ہوئے کہا یا اللہ میرے دوست نے دنیا میں پلاٹ لیا، تو مجھے جنت میں پلاٹ دے دو۔ پھر اس کو اطلاع ملی کہ میرے اس کافر دوست نے اس پلاٹ پر گھر بنایا، 1,000 درہم خرچ کر دیا اس پہ۔ اس نے پھر 1,000 درہم صدقہ کر دیا اور اللہ سے دعا کی یا اللہ جو میں نے 1,000 درہم پہلے دیا تھا جس کے بدلے مجھے جنت میں پلاٹ ملا، اس پر میرا محل تیار کر دے، تو یہ 1,000 بھی صدقہ کر دیا۔ پھر اس نے 1,000 خرچ کیا گھر کے ساز و سامان پر، اس نے پھر دعا کی کہ یا اللہ جنت میں مجھے دے دینا۔ پھر اس نے شادی کی، اس پہ 1,000 درہم خرچ کیا، اس نے پھر صدقہ دے دیا۔ وہ دنیا پہ لگاتا رہا، یہ اللہ کے نام پہ خرچ کرتا رہا۔ اب ایسے حالات آ گئے کہ اس کے پاس پیسے نہیں تھے، ختم ہو گئے۔ تو اس نے سوچا کہ میرا دوست ہے، ہم نے اکٹھے کاروبار کیا، تو چلو اسے ادھارے مانگتا ہوں پیسے۔ اس کے پاس گیا کہ کچھ پیسے ادھارے دے دے، کچھ حالات خراب ہیں۔ تو اس نے پوچھا کہ 4,000 درہم میرے پاس تھے، 4,000 تیرے پاس تھے، تو تیرے پیسے کہاں گئے؟ تو اس نے کہا کہ میں نے تو اللہ کے نام پہ خرچ کر دیے اور اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ جنت میں مجھے پلاٹ بھی دے دینا، محل بھی دے دینا، اور گھر کا ساز و سامان بھی دے دینا، بیوی بھی دے دینا۔ تو میں نے تو وہ ہنسنے لگا، کافر تھا نا، وہ ہنسنے لگا۔ اچھا تو ابھی بھی تصدیق کرتا ہے کہ قیامت آئے گی؟ تو مانتا ہے کہ مرنے کے بعد قیامت آئے گی؟ یہ اس نے کہا، اور اس نے اس کو پیسے نہیں دیے، یہ واپس آ گیا۔ بہرحال اب دونوں فوت ہو گئے۔ اب اللہ نے ان کا نقشہ کھینچا کہ یہ دو دوست تھے، اب یہ جنتی جنت میں بیٹھا ہے، باتیں چل رہی ہیں، اچانک اس کو یاد آیا کہ میرا ایک دوست تھا جو یوں کہا کرتا تھا۔ اس پہ پھر فرشتوں نے کہا دیکھنا چاہتا ہے دوست کو؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو وہ پردے ہٹائے، انہوں نے اس کو دکھایا کہ وہ جہنم کے سینٹر میں جل رہا ہے۔ اچھا پہلے لوگ اعتراض کیا کرتے تھے کہ جی جہنم میں کیسے نظر آئے گا، کیا جہنم میں جانا پڑے گا؟ یہ لوگ مذاق بھی کرتے تھے، سوال بھی کرتے تھے۔ اب تو یہ جدید ٹیکنالوجی نے کتنا آسان کر دی ہے کہ اگر ہمیں کوئی کہے کہ آپ اپنے رشتہ دار کو امریکہ میں دیکھنا چاہتے ہو، ہاں دیکھنا چاہتے ہیں، ویڈیو کال ملا دیتے ہیں، ملتے، نظر آتا ہے کہ نہیں نظر آتا؟ یہ اللہ نے ان سوالوں کے جواب دے دیے۔ بھائی جنت میں بھی ایسے ہی ہوگا، بس حکم ہوگا سکرین پہ سب کچھ نظر آ جائے گا، جہنم میں نہیں جانا پڑے گا، وہیں بیٹھے بیٹھے سب کچھ نظر آئے گا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں کہ یہ جنتی کہے گا تاللہ، اس کو دیکھ رہا ہے نا کہ جہنم میں جل رہا ہے، تو اسے دیکھے کہے گا اللہ کی قسم ان کت لتردین، تو تو مجھے بھی جہنم کے گڑھے میں گرانے والا تھا۔ یعنی تو جو کہتا تھا کہ قیامت کوئی نہیں، جنت جہنم کوئی نہیں، اور مجھے بھی یہی کہتا تھا کہ تو بھی یہی عقیدہ رکھ، تو اگر میں تیرے پیچھے چلتا تو پھر میں بھی جہنم کے گڑھے میں گرتا۔ ولولا نعمت ربی، اگر میرے رب کا مجھ پر احسان نہ ہوتا، لکنت من المحضرین، تو میں بھی گرفتار ہو جاتا، یعنی جہنم میں جاتا۔ اب دیکھو یہاں بھی یہ سبق سکھایا جا رہا ہے کہ جنتی جنت میں پہنچ کر بھی یہ نہیں کہے گا کہ میں ایسا تھا،
وہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہ میرے رب کا فضل تھا کہ رب نے مجھے جہنم سے بچا لیا، جنت میں پہنچا دیا۔ اور یہی حدیث پاک میں ہے کہ کوئی شخص اپنے اعمال پر بھروسہ نہ کرے کہ میں بڑا نمازی ہوں، میں بڑا نیک ہوں، میں جنت میں جاؤں گا۔ نہیں، بالکل بھی نہیں۔ بھروسہ اللہ کی رحمت پہ کرنا، اللہ کی رحمت ہوگی تو جنت میں جائیں گے۔ کوئی انسان اللہ کی رحمت کے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا۔ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے فرمایا میں بھی اللہ کی رحمت سے ہی جنت میں جاؤں گا۔ اور اسی لیے اللہ کی رحمت پر بھروسہ ہونا چاہیے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اللہ کا حکم چھوڑ دیں۔ اب شیطان پٹی پڑھائے گا کہ جب جاننا ہی رب کی رحمت سے ہے تو نمازیں پڑھنے کا فائدہ، روزے رکھنے کا فائدہ، زکاتیں دینے کا فائدہ، یہ شیطان پٹی پڑھائے گا۔ لیکن یاد رکھیے یہ اللہ کے حکم ہیں، ہم اللہ کا حکم پورا کریں گے، لیکن بھروسہ اس پہ نہیں، بھروسہ اللہ کی رحمت پہ کریں۔ افما نحن بمیتین، کیا ہم نے مرنا نہیں؟ یہ اس کو سنا رہا ہے، وہ جو جہنم والا تھا، کافر جو تھا۔ الا موتتنا الاولی، بس وہ ایک ہی موت تھی جو آ گئی، اب آگے موت نہیں اور ہمیں عذاب نہیں ہوگا، ہم تو جنت میں آ گئے۔ اصل میں یہ اس کو سنا رہا ہے کہ یہ باتیں تو کیا کرتا تھا، کیونکہ کافر یہ کہتے تھے کہ بس زندگی دنیا کی ہی ہے، موت آئے گی ختم، اس کے بعد کچھ بھی نہیں۔ وہ یہ کہتے تھے کافر، وہ کہتے تھے جب مر گئے، زمین نے ہمارے جسم کو کھا لیا، ریزہ ریزہ ہو گئے، ہماری ہڈیاں بھی ختم ہو گئیں، تو کیسے زندہ ہوں گے؟ اس لیے وہ کہتے تھے کہ اصل زندگی بس دنیا کی ہے، موت آ گئی تو ختم۔ پھر انہیں کہتے ہیں کہ اگر تم اللہ کے رسول کو نہیں مانو گے تو عذاب ہوگا، کہتے ہیں ہمیں تو کوئی عذاب نہیں ہوگا، ہم نے دوبارہ زندہ ہی نہیں ہونا، یہ وہ کافر کہتے ہیں۔ تو یہ اس کو سنانے کے لیے کہہ رہا ہے کہ بس ایک ہی موت ہے اور ہمیں عذاب نہیں ہوگا، ایک مطلب تو یہ ہے، اور ایک مطلب یہ ہے کہ یہ اسے کہے گا کہ ہم جنت میں آ گئے، اب موت نہیں ہے، آخرت میں زندہ ہونے کے بعد جو جنت میں گیا یا جہنم میں گیا، اب آگے کی جو زندگی ہے اس کا اختتام کوئی نہیں ہے، وہ لامتناہی زندگی ہے، اب موت نہیں ہے۔ حدیث پاک میں ہے جنت اور جہنم کے درمیان جو دیوار ہے اسے اعراف کہتے ہیں، 8ویں پارے میں ہم نے پڑھا، اس سورت کا نام ہی سورہ اعراف اللہ نے رکھا۔ تو اس دیوار پر ایک مینڈھا لایا جائے گا، دمبا، اصل میں وہ موت ہے، اس موت کو دمبے کی شکل میں لایا جائے گا، اور جنتی اور جہنمی دونوں سے کہا جائے گا دیکھو ادھر، سب ادھر دیکھیں گے، اللہ حکم دے گے اس کو ذبح کر دو۔ اب کہا جائے گا آج ہم نے موت کو بھی موت دے دی، اب موت نہیں ہے، موت ختم کر دی، اب موت نہیں ہے۔ تو یہ اس کو کہہ رہا ہے کہ جو دنیا میں موت آئی، بس اب ہم جنت میں آ گئے، اب آگے موت کوئی نہیں، اور ہم تو جنت میں آ گئے، ہمیں عذاب نہیں، عذاب تو تجھے بھگتنا پڑے گا کیونکہ تو قیامت کا انکار کرتا تھا۔ ان ھذا لہو الفوز العظیم، اور یہی سب سے بڑی کامیابی ہے، جنت میں آ جانا یہ سب سے بڑی کامیابی۔ لمثل ھذا، اس جنت کے حصول کے لیے فلیعمل العاملون، عمل کرنے والوں کو عمل کرنا چاہیے، یعنی وہ اپنی زندگی اس طریقے پہ گزاریں کہ وہ جنت کے مستحق بنے، نیک کام کرتے رہیں، اللہ کے حکم کو اللہ کے نبی کے طریقے پر پورا کرتے رہیں، پتہ نہیں کون سی ادا اللہ کو پسند آ جائے اور اللہ کی رحمت ہم پر ہو جائے، یہ کوئی پتہ نہیں۔ اس لیے کہا کہ عمل پہ بھروسہ نہیں کرنا، لازمی نہیں ہے کہ عمل۔ میں نے شاید پہلے بھی ایک واقعہ سنایا تھا کہ ایک مجوسی مسلمانوں کے محلے میں رہتا تھا، جب وہ فوت ہوا تو اس کے مذہب والے اسے لے گئے، اپنے مذہب کے مطابق اسے دفنا دیا۔ اب رات کو خواب میں محلے کے اکثر لوگوں نے دیکھا کہ جنت میں پھر رہا ہے، مجوسی ہے، کافر ہے۔ اب یہ سارے حیران ہوئے محلے والے، انہوں نے خواب میں ہی اس سے پوچھا کہ بھائی تو مجوسی تھا، کافر تھا، تو کیسے جنت میں؟ اس نے کہا کہ بے شک میں مجوسی تھا،
تو ایک دن رمضان میں دوپہر کے وقت میرا بیٹا کھانا کھا رہا تھا، تو میں نے اسے تھپڑ مارا کہ تو شرم نہیں آتی، سارے محلے والوں نے روزہ رکھا ہوا ہے اور تو دوپہر میں کھانا کھا رہا ہے؟ حالانکہ وہ کافر تھا، اس پہ تو روزہ نہیں تھا، لیکن اس نے بیٹے کو رمضان کے احترام میں مارا کہ احترام تو ہونا چاہیے۔ کہتے اللہ کو میری وہ ادا پسند آئی تھی اور مرنے سے پہلے اللہ نے میری زبان پہ کلمہ جاری کر دی۔ اب دیکھو ساری زندگی کفر پہ گزری، کوئی اسے نماز نہیں پڑھی، لیکن مرنے سے پہلے اللہ کو وہ ادا پسند آئی، اللہ نے کلمہ نصیب کر دیا۔ تو اس لیے کوئی پتہ نہیں کون سا عمل اللہ کو پسند آ جائے، ہم عمل کرتے رہیں، جنت والے کام کرتے رہیں۔ اب اللہ ایک سوال کرتے ہیں، اذالک خیر نزلا، یہ جو جنت میں اللہ کی طرف سے مہمانی ہے یہ بہتر ہے، یا شجرۃ الزقوم، زقوم کا درخت جو کھانے کو ملے وہ بہتر ہے؟ جنت میں نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، اور وہاں جس طرح دنیا میں دعوتیں ہوتی ہیں ایک دوسرے کی دعوتیں بھی کریں گے، کبھی کسی کی جنت میں جا رہے ہیں دعوت کھانے، اور کبھی اپنی جنت سے بلا رہے ہیں۔ یہ کمی نہیں ہوتی کھانے پینے کی، اور نہ وہاں ہوگی، یہ تو ایک محبت ہوگی کہ آج وہ میرے جنت میں آ جائے، کل میں اس کی جنت میں چلا جاؤں، تو دعوتیں ہوں گی۔ اور جنت میں پہلی مرتبہ جو سب سے پہلی دعوت ہے وہ اللہ تعالیٰ خود فرمائیں گے جنتیوں کی، اور حدیث پاک میں ہے کہ مچھلی کی کلیجی اللہ تعالیٰ جنتیوں کو کھلائیں گے، یہ پہلی دعوت ہوگی۔ تو یہ اللہ فرما رہے ہیں کہ جنت میں جو مہمانی ہو رہی ہے، بتاؤ یہ بہتر ہے یا جہنم میں جو زقوم کا درخت کھانے کو دیا جا رہا ہے؟ زقوم، اس کی تفصیل آگے 25ویں پارے میں سورہ دخان کے 30 رکوع میں آ رہی ہے، یہاں بھی تھوڑی سی تفصیل ہے کہ انا جعلناها فتنۃ للظالمین، اس زقوم کو ہم نے مشرکوں اور کافروں کے لیے امتحان بنا دیا، آزمائش بنا دیا۔ اس میں بات کرتا ہوں کہ کیسے، لیکن اس کی تفصیل اللہ کہتے ہیں کہ انہا شجرۃ، یہ ایک درخت ہے، تخرج من اصل الجحیم، جہنم کی تہہ سے نکلتا ہے، طلعھا، اس کا اوپر کا جو حصہ ہے، خوشہ، اس درخت کا اوپر کا جو حصہ ہے، کأنہ رؤوس الشیاطین، وہ ایسے ہے جیسے شیطان کا سر ہو، یعنی بدصورت اس طرح کا۔ اور بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ کیا ہے کہ جس طرح سانپ ہوتا ہے اس کا اوپر منہ کا جو حصہ ہوتا ہے، اس طرح کا اس درخت کا اوپر کا حصہ ہے۔ فَإِنَّهُمْ لَآكِلُونَ مِنْهَا، یہ جہنمی اس درخت کو کھائیں گے، اس سے پیٹ بھریں گے۔ ظاہر ہے بھوک لگے گی، اب وہاں کوئی اور چیز تو ملے گی نہیں کھانے کو، یہ کڑوا زہر قسم کا درخت یہ دیا جائے گا، اس کو کھا۔ اور پھر بعض شاخیں دی جائیں گی جن پہ کانٹے ہوں گے کہ یہ کھا، اب بھوک کی شدت کی وجہ سے مجبوراً اس کو کھائے گا، تو اس سے پیٹ بھرے گا۔ پھر ثم ان لہم علیہا لشوبا من حمیم، پھر اب جب پیاس لگے گی تو پھر ان کو پانی دیا جائے گا جو تیز گرم ہوگا اور اس کے اندر ملاوٹ ہوگی۔ وہ ملاوٹ کس چیز کی ہے؟ وہ دوسری آیات میں ہے کہ زخموں کی جو پیپ ہے وہ پانی میں ملا کر وہ ان کو دی جائے گی اور تیز گرم ہوگی۔ پھر احادیث میں ہے کہ وہ جو پیالہ منہ کو لگائے گا اتنا گرم ہوگا کہ اوپر والا ہونٹ سوج کر اوپر سر تک چلا جائے گا، نیچے والا سوج کر نیچے لٹک آئے گا۔ بامر مجبوری جو قطرے پانی کے اندر جائیں گے وہ اتنے تیز گرم ہوں گے کہ اندر کی آنتوں کو کاٹ دیں گے اور پاخانے کے راستے وہ آنتیں باہر آ جائیں گی۔ یہ عذاب اس طرح کا جہنمیوں کو دیا جائے گا۔ ثم ان مرجعہم الی الجحیم، پھر ان کو جہنم میں لے جایا جائے گا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے گمراہ آباء و اجداد کے پیچھے چلتے رہے، کہ جب انہیں کہا جاتا نا بھی اللہ کا دین ہے اس پہ چلو، کہتے نہیں ہمارے باپ دادا جو کرتے تھے نا، یعنی ہماری جو برادری کے رسم و رواج ہے ہم نے تو وہ کرنے ہیں۔ مکہ والے یہی کہتے تھے، اب باپ دادا کا دین نہیں چھوڑ رہے، یعنی رسم و رواج کو نہیں چھوڑ رہے۔ وَلَقَدْ ضَلَّ قَبْلَهُمْ أَكْثَرُ الْأَوَّلِينَ، اس سے پہلے اکثر لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا، یعنی جو باپ دادا کے پیچھے چلے تو باپ دادا گمراہ تھے تو یہ بھی گمراہ ہو گئے۔ پھر ہم نے ان میں رسول بھیجے، فانظر، پھر دیکھو کیف کان عاقبۃ المنظرین، ان لوگوں کا انجام کیا ہوا
جن کو رسولوں نے تبلیغ کی اور وہ نہیں مانے۔ اب قوم عاد، قوم سمود، قوم لوط، ان کے حالات پڑھ لیں۔ رسول آئے، انہوں نے تبلیغ کی، سمجھایا، نہیں مانے تو پھر اللہ کا عذاب آیا۔ تو اللہ کہتے تم نے دیکھا پھر ان کا انجام کیا ہوا۔ لیکن الا عباد اللہ المخلصین، جو اللہ کے بندے چنے ہوئے ہیں وہ ان دنیا کے عذابوں سے بھی بچ گئے۔ ہر قوم کا ذکر ہے کہ قوم عاد اللہ کا عذاب آیا، ان پر تیز طوفان تھا، تیز ہوا۔ تو اس سے پہلے اللہ نے ہود علیہ السلام سے فرما دیا کہ اب عذاب آئے گا، آپ ایمان والوں کو لے کر ایک جگہ بیٹھ جائیں اور دائرہ لگا لیں، اپنے ساتھیوں سے کہیں دائرے سے باہر نہ نکلیں۔ اب تیز ہوا آتی اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ چھتیں اڑ گئیں، مکان گر گئے، درخت اکھڑ گئے، بندے اچھل رہے ہوا میں، اور جب ان کے پاس پہنچتی ہے تو بالکل آہستہ ہو جاتی ہے، ان کو کراس کر دیا پھر رفتار پکڑ لیتی ہے۔ یہ اللہ دکھا رہے ہیں۔ تو الا عباد اللہ المخلصین، کافروں پر عذاب آیا، اللہ کے چنے ہوئے جو بندے تھے ان پر یہ عذاب نہیں آیا۔ اچھا، اب یہ جو فرمایا کہ انا جعلناها فتنة للظالمین، یہ جو زقوم درخت ہے اس کو ہم نے کافروں کے لیے امتحان بنایا، آزمائش۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیات سنائیں تو مکہ کے جو مشرک تھے ہنسنے لگے، کہنے لگے زقوم ملے گا وہاں، وہ تو مزے ہو گئے پھر تو۔ انہوں نے کہا جی زقوم کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا جی کھجور کو کاٹ کر گٹھلی نکال لیں، اندر مکھن بھر دیں، تو یہ جو کھجور کھاتے ہیں کہتے ہیں ہم تو اس کو زقوم کہتے ہیں، اگر جہنم میں زقوم ملے گا پھر تو مزے ہو گئے۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے امتحان لیا ان کا کہ تم زقوم سمجھ نہیں رہے کہ وہ ہے کیا۔ پھر ایک امتحان اس طرح کہ جب انہیں کہا گیا کہ جہنم میں درخت ہے اس کا نام زقوم ہے، پھر ہنسنے لگے، کہتے ہیں ایک طرف کہتے ہیں کہ جہنم میں آگ ہے، بھلا آگ میں بھی درخت ہوتا ہے؟ آگ تو درخت کو جلا دیتی ہے، تو یہ کیسے درخت ہو سکتا ہے؟ یہ امتحان ہے۔ مومنوں نے کہا، اور اب بھی مومن کہتے ہیں کہ ہمارے رب نے کہہ دیا کہ میں نے وہاں درخت بنایا ہے تو درخت ہے۔ جو اللہ مٹی سے درخت نکال سکتا ہے، پانی میں درخت نکال سکتا ہے، وہ اللہ آگ میں بھی نکال سکتا ہے۔ اللہ کے لیے کون سا مشکل؟ لیکن وہ چونکہ عقل کے پیچھے چلتے تھے کہ آگ میں درخت نہیں ہو سکتا، وہ عقل کے پیچھے چلتے اس لیے گمراہ ہو گئے۔ مسلمان عقل کے پیچھے نہیں چلتا، مسلمان اللہ اس کے رسول کی بات پر لبیک کہتا ہے، مانتا ہے، اس لیے یہ کامیاب۔ تو اللہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے زقوم کا ذکر کر کے ان کو امتحان میں ڈال دیا، ان کو آزمائش میں ڈال دیا کہ اگر وہ اللہ کو مانتے ہوتے تو کہتے بالکل اللہ نے جہنم بنائی، آگ بنائی، اللہ نے درخت بھی بنا دی، ہم نے مان لیا۔ لیکن نہیں، وہ عقل کے پیچھے چلے، انہوں نے کہا نہیں جی یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آگ ہو اور اس میں درخت ہو۔ یا دوسرا امتحان کہ ہنسنے لگے کہ ہم تو زقوم کہتے ہیں کھجور اور مکھن کے مکس کرنے کو، تو اگر زقوم ملے گا پھر تو مزے ہی مزے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں قرآن کریم کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے اور ان اعمال کی توفیق عطا فرمائے جن سے اللہ راضی ہو جائے۔